پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر، جانشین پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر، اور فاتح کیسر و کسریٰ، فاتح ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بابصیرت حکمران کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم فاتح جس نے شرق و غرب اسلام کے قدموں میں لا کے ڈالے اور نہ جانے کتنے علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پھریرا لہرایا، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ تو ایک طرف یہ پاک باز پاک تینت ہستیاں ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کر رہی ہیں، دوسری طرف تاریخ کا کوڑا کباڑ ہے اور مجہول راوی ہیں اور ایسے ذاکر ہیں کہ جن کے باپ تک کا نام لوگوں کو صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ شام کی تاریکیوں میں نطفہ حرام سے پروان چڑھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر پر سفر طے کر رہے ہیں، اور وہ سمندر پر اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے میری امت کا ایک لشکر یغزون البحر، کہ وہ سارے کے سارے بحری جہاد میں شریک ہوں گے اور ان سب کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ خواب بیان کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور ساری دنیا کے مورخین، محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ بحری اور سمندری جہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحری جہاد میں شرکت کرنے والوں کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد آپ مسکرا پڑے، اور اس بحری جہاد کا صحرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ذکر معاویہ پہ مسکرانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ذکر معاویہ پر چہرے کی تیوریوں کا بدل جانا منافق کی نشانی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے روایات کا، تاریخ کے کوڑے کباڑ کا، اور دوسرا راستہ ہے ان ہستیوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف پوچھنے کا کہ جنہوں نے بالمشافہ اور براہ راست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پرکھا، برتا اور ان پر اعتماد کی۔ آئیے ہم پہلے بغیر راویوں کے بالمشافہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہچاننے والے لوگوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براہ راست پہچاننے والی پہلی ذات امام الانبیاء تاجدار کونین امام القبلتین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب وحی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پرسنل سیکرٹری بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مستقبل میں حکمران بننے کی خوشخبریاں سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشد و ہدایت کی دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اترتا ہوا قرآن پاک لکھوایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہچاننے والی براہ راست پہلی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے لیے بشارتیں سنا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں،
اور دوسری ہستی جنہوں نے براہ راست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بھالا، پرکھا اور برتا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکمران بنایا، شام کا گورنر بنایا اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو گورنر شام رکھا، پھر ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا حضرت ابو بکر صدیق نے گورنر بنایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد کر رہے ہیں اور شام کا علاقہ ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر، جانشین پیغمبر کو بھی اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور بہت ساری تبدیلیاں اپنے زمانہ خلافت میں وہ لاتے ہیں۔ کتنے ہی عہدیداروں کو تبدیل کرتے ہیں اور کتنے ہی عہدیداروں کی جگہیں بدل دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا زیرک، جہاں دیدہ، دور اندیش اور باریک بین اور جینیس انسان 12 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر رکھتا ہے، کہ جو گورنر مقرر کرنے سے پہلے بھی ان کا بہت سخت کرائٹیریا تھا۔ ہر آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرکاری منصب کا اہل نہیں کہلا سکتا تھا، بہت سخت معیار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو سرکاری عہدہ سپرد کرنے کا۔ پھر سرکاری عہدہ سپرد کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کو واچ کرتے اور ان کا محاسبہ کرتے رہتے تھے اپنے تمام گورنروں کا، اور کتنے ہی گورنر ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کر دیے، اور بعض گورنروں کو یہ کہہ کر معزول کیا کہ تمہارے بارے میں جو میرا گمان تھا تم اس پر پورے نہیں اتر سکے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور حکومت کے اندر گورنر رہے شام کے۔ پھر ان کے بعد آتا ہے زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پورے دور خلافت جو غالباً 12 سال تک محیط ہے، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو شام کی گورنری پر بحال رکھتے ہیں۔ پھر آتا ہے دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو۔ آپ نے اپنے نور بصیرت سے بتایا کہ جب یہ نہ رہے تو سر گردنوں پر نہیں رہیں گے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود پاور میں ہونے کے 40,000 کا لشکر ان کے ساتھ ہے، عددی اعتبار سے بھی اور جانثاروں کے جذبے کے اعتبار سے بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہے۔ اس کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین تسلیم کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور پھر 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکومت کرتے ہیں۔ اس دوران حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد رکھتے ہیں، آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہدیے اور نذرانے قبول کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے امیر شام کو امیر اسلام بنا دیتے ہیں۔ آج کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی لانے کے لیے انہیں امیر شام کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امیر شام تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے پہلے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام نے انہیں اپنا امام مان لیا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے امام نے انہیں اپنا امام مان لیا، تو اب وہ امیر اسلام اور امام اسلام بن گئے۔ تو میں نے
گفتگو شروع کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننے کے دو راستے ہیں، روایات اور تاریخ کا کوڑا کباڑ جس میں ہر قسم کا رتب و یابس ہوتا ہے، اور ایک ہیں وہ شخصیات جنہوں نے براہ راست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بھالا، پرکھا، برتا، ان کی نشست و برخاست، ان کی ریاضت و عبادت اور ان کی ذہانت و فطانت اور ان کا حلم اور تدبر، سب کچھ جن ہستیوں نے دیکھا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، اعتماد کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ہے کس کو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر۔ جانشین پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر، اور فاتح کیسر و کسریٰ، فاتح ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بابصیرت حکمران کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم فاتح جس نے شرق و غرب اسلام کے قدموں میں لا کے ڈالے اور نہ جانے کتنے علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پھریرا لہرایا، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ تو ایک طرف یہ پاک باز پاک تینت ہستیاں ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کر رہی ہیں، دوسری طرف تاریخ کا کوڑا کباڑ ہے اور مجہول راوی ہیں اور ایسے ذاکر ہیں کہ جن کے باپ تک کا نام لوگوں کو صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ شام کی تاریکیوں میں نطفہ حرام سے پروان چڑھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے کان پر قلم رکھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے معاویہ یہ قلم تم نے کان پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی وحی لکھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی اللہ کے حکم سے تمہیں کاتب وحی بنایا ہے۔ تو گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کو بھی اعتماد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے۔ تو باقی کسی مجہول النسب مجہول الحال آدمی کی جرح اور اس کا تان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا کمی لا سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہونے کے ناطے ساری امت کے ماموں بھی ہیں۔ خاد المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ساری امت کے ماموں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ اس ناطے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کے ماموں بنتے ہیں، اور ایک اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں کہ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ام سلمہ کی بہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو یوں ہم زلف بھی اور سالے بھی، امت کے ماموں بھی، اور یہ سارے رشتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نسبتیں اور یہ رشتے حاصل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے جاتے رہتے تھے اپنی بہن کو ملنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی بہن حضرت ام حبیبہ ان کو بٹھا کر ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اتحبینہ، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیوں نہ محبت کروں، آخر یہ میرے بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ گواہ ہو جاؤ، اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ بھی اعتماد کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتماد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے احلم امتی واجودہم معاویہ، کہ میری امت کے سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے بردبار اور درگزر کرنے والے اور سب سے بڑے سخی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قابل اعتماد صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا سب سے بڑا حلم اور درگزر کرنے والا سمجھا ہے۔ اور ذہانت اور فطانت میں بھی آپ لوگوں سے آگے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے اندر پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اندر پیغام دو امیر المومنین کو، ان کا سگا بھائی ملنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ میرا تو سگا بھائی کوئی نہیں، یعنی اب زندہ نہیں ہے، تو یہ کون آ گیا ہے ملنے مجھے؟ تو خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ اس کو لایا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کا سگا بھائی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کی ماں اور میرا باپ دونوں ایک ہیں، آپ کی ماں بھی حضرت حوا، میری ماں بھی حضرت حوا، آپ کے باپ بھی حضرت آدم علیہ السلام، میرے باپ بھی حضرت آدم علیہ السلام، تو یوں ہم سگے بھائی بن گئے، لہذا آپ اپنے سگے بھائی کی کچھ مدد فرمائیں۔ اصل تو اس نے مدد لینی تھی، کوئی تعاون لینا تھا، لیکن اس نے سگا بھائی بننے کا راستہ اپنایا کہ شاید اس طرح میری زیادہ مدد ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو 1 درہم دے دو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جی سگے بھائی کے ساتھ تعاون 1 درہم کا؟ انہوں نے کہا کہ جس رشتے سے تم میرے سگے بھائی بنے ہو، اگر باقی سارے مسلمان بھی بلکہ انسان بھی سارے میرے سگے بھائی ہیں، ان سب کو 1 درہم دو تو تمہیں 1 درہم بھی نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اور صحابت کا حال تو یہ تھا کہ حضرت حسنین کریمین حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہما کو 1 سال کے اندر 80 لاکھ درہم ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور وہ قبول بھی فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے کزن حضرت عبداللہ بن جعفر، جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ موجود تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ماہانہ تعاون آتا تھا، اس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 1 تاریخ آنے والی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تعاون پہنچتا ہے تو ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ اللہ کی شان کے ابھی وہ تینوں موجود تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہر مہینے آنے والا ماہانہ تعاون پہنچ گیا اور اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا قرضہ اتارا اور پھر اپنے اہل بیت اور اپنے متعلقین کو باقی تعاون تقسیم کروا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلے اپنا قرضہ اتارا اور پھر جو باقی مال بچا اس کے 3 حصے کیے، 1 حصہ وہیں تقسیم کر دیا اور 2 حصے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے بھیج دیے۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا قرضہ اتارا اور باقی مال لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ جو قرضے تھے ان کے اوپر چڑھے ہوئے وہ اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے نہیں تھے، یہ لوگ سخی تھے، امت پر پیسہ لگاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کوئی مانگنے والا آ جاتا اور پیسہ نہ ہوتا تو ادھار اٹھا کر بھی تعاون کر دیتے تھے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تعاون آئے گا، خرچ آئے گا اور ہم اس کے ذریعے سے اپنا قرضہ اتار لیں گے۔ تو یوں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مال کو طیب اور پاک سمجھتے تھے تو استعمال کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو حلال نہ سمجھتے تو حضرت حسنین کریمین کبھی اس مال کو اپنی ضرورت میں استعمال نہ کرتے، اپنے اہل بیت کی ضروریات کے لیے استعمال نہ کرتے، اپنے رشتہ داروں اور مخلصین کی ضروریات پر اس کو خرچ نہ کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچے دل سے بیعت کی تھی، اور پھر ان کے مال کو حلال اور طیب مال سمجھ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت رسول کتنی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عابس بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی ملتی تھی، تو جب وہ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہو کر ملتے تھے کہ میں اس لیے کھڑے ہو کے مل رہا ہوں کہ اس صحابی رسول کی شکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تبرکات نبوی ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں کو میری آنکھوں کے درمیان رکھ دینا، اور کچھ تبرکات کو اپنے ساتھ کفن میں رکھوایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرکات میرے ساتھ رکھ کر مجھے قبر میں دفن کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت کی علامت ہے۔ تو اس امیر المومنین کے تذکرے کیسے انسان چند منٹوں میں پورا کر لے کہ 66 لاکھ مربع میل پر جس کا جھنڈا لہرا رہا تھا، بحر و بر جس کے گھوڑوں نے رون ڈالے تھے، عرب و عجم پر جس کی حکمرانی کا سکہ چلتا تھا، اور جو اس کائنات کے تہائی حصے کا حکمران تھا، جس کو شاعر کہتا ہے وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، حکمران بھی مگر کہاں تھا، جس کا سکہ کل عالم میں روا تھا، تو ساری دنیا پہ جس کا سکہ چل رہا تھا، جس کا ایک حکم شام سے نکلتا اور عرب و عجم پہ نافذ ہوتا تھا، ایسی ہستی کے تذکرے چند منٹوں میں سمیٹے نہیں جا سکتے۔ ایک شیعہ راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 24 گھنٹے کا شیڈول اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت اٹھتے، پھر صبح کیا کرتے، پھر دوپہر کو کیا کرتے، پھر اپنا دربار کب لگتا اور کب احکامات جاری ہوتے، ظہر کے بعد سے عصر تک کیا ہوتا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک 24 گھنٹے کے معمولات اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے، جن میں سے صرف 4 گھنٹے ایسے تھے کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے، اور باقی سارا کا سارا وہ مخلوق خدا کی خدمت اور اسلام کے نفاذ اور اسلام کی دعوت اور اشاعت کے اندر اور لوگوں کی خدمت میں گزار کرتے تھے۔ ایک ایسا حکمران کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو، اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہو، اور 20 سال حکومت کرنے کے باوجود ایک بندہ بھی سر اٹھانے والا نہ ہو، تو ایسی ہستی کو دنیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں ایک دفتر میں ملازم لگ جائے تو کہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہیں ڈیوٹی ٹائمنگ ایسی ہے جی نماز نہیں نصیب ہوتی۔ تلاوت، ذکر، اذکار، اللہ کے راستے میں نکلنا، مجالس ذکر میں آنا، علماء کے بیانات سننا، دینی جلسوں میں، محافل میں شرکت، یہ تو بالکل اضافی چیزیں ہو گئی۔ جس آدمی کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مرنے کا ٹائم نہیں۔ کوئی پوچھے بھائی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ سے ٹائم لے کے آنا ہے، کوئی اپائنٹمنٹ لے کے آنی ہے کہ جی حضور آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مرنے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک چھوٹی سی فیملی کو سنبھالنے والا بندہ کہتا ہے میں بہت مصروف ہوں، اور 66 لاکھ مربع میل کا حکمران خلق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے اور رات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بھی راز و نیاز کرتا ہے، تہجد میں بھی اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد قضا ہو گئی تو وہ دن بھر روتے رہے، استغفار کرتے رہے، ہائے میری تہجد قضا ہو گئی۔ اگلے دن تہجد کا وقت ہوا تو دروازہ بجا، تو پوچھا کون، کوئی آواز نہیں آئی، پھر سستانے لگے، پھر دروازہ بجا، کہا جی کون، پھر خاموش، پھر تیسری مرتبہ دروازہ بجا، کہا کون، کہا شیطان ہوں، کہا کیا کام ہے، کہا آپ کو تہجد کے لیے جگانے آیا ہوں، کہا ملعون تیرا کام تو نیکی سے روکنا ہے،
تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کے لیے جگانے کیوں آیا ہے؟ شیطان نے کہا کل میں نے آپ کو تھپکی دے کے سلا دیا تھا اور اس پر آپ نے اتنا استغفار کیا دن بھر میں کہ آپ کو اللہ نے تہجد سے بھی زیادہ ثواب دے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ثواب ملے لیکن کم ملے۔ پہلی کوشش یہ ہے کہ نہ ملے، اگر ملے تو پھر کم ملے، زیادہ نہ ملے۔ تو 66 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس تہجد کے لیے بھی وقت ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت ہے، اللہ کے ذکر کے لیے بھی وقت ہے۔ آج کے فارغ الحال والبال والمال مسلمان کے پاس نہ نماز کا وقت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، نہ ذکر اذکار کا وقت ہے، اور نہ نیک محفلوں میں دینی مجالس میں جانے کا وقت ہے۔ اور ایک دن اسی مصروفیات کے اندر سے اسرائیل اس کو کھینچ کر قبر کے پاتال میں اتارے گا کہ لو اب اپنی یہاں فرصت کے ایام پورے کرو۔ تو اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں دنیا کام کی، قبر آرام کی، آخرت انعام کی۔ یہاں تو کام کرتے ہی رہنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے، دنیا کے کام بھی اور دین کے کام بھی۔ اپنے حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے، اور دفتر ملازمت بھی پہ بھی جانا ہے، مسجد میں بھی آنا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں ملنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے بھی جانا ہے، اور مجالس ذکر میں اور دینی محفلوں اور جلسوں میں بھی آنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے اگر ہم وقت نکالنا چاہیں تو انشاءاللہ نکل آئے گا۔ بس انسان کا کام ہے اللہ سے توفیق مانگنا اور قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، اور نیکی کروا دینا، نیک محفل میں پہنچا دینا، اللہ والوں کی صحبت سے مستفید کرا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ریاضت اور عبادت اور ذکر اور اذکار کے لیے اپنا وقت نکالنے کی، نوافل کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کی، تلاوت قرآن کے لیے اور دعا و مناجات کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔